الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وبائی ورش کے دوران پہلی دفعہ اس مسجد میں اتنے سارے طلبہ عزیز کے درمیان کچھ گفتگو کا اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی راہ پر اور اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں، یعنی اسلام کے جو بنیادی پلرس ہیں جن کے اوپر ہر مومن کو چلنا ضروری ہے، وہ 5 شعبے ہیں. ایک ہے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. اس میں سب سے پہلا نمبر ہے عقائد کا. اگر کوئی آدمی تصدیق قلبی کر لے اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تصدیق قلبی اگر اس کو حاصل ہو جائے تو نجات کے لیے کافی ہے. زبان سے جو اظہار شرط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر احکام کا اجرا ہو سکے. مثلا مر گیا ہے تو اس کو جلایا جائے، دفنایا جائے. جی اسی طرح اہل ایمان کے ساتھ رہتا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے تو وقت تک قاضی اس کے اوپر احکام نافذ کر سکے. تو زبان سے اظہار شرط اس لیے قرار دیا تاکہ اعمال کا اس کے اوپر نفاذ ہو سکے. ورنہ حقیقت میں ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا. ٹھیک، اگر تصدیق قلبی اس کو حاصل ہو گئی، عقائد اس کے درست ہو گئے، چاہے ایک وقت کی نماز نہ پڑھے، چاہے حج نہ کرے، چاہے زکوٰۃ نہ دے، چاہے روزانہ مال خدائی کرتا ہے، اس کا معاشرت خراب ہو، چاہے اس کے اندر ہر وقت حسد کینہ دوز ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوں. یعنی ایک شعبے پر اس کا عمل ہو، عقائد اس کے درست ہو اور چاروں شعبے بالکل اس کی چوپٹ ہوں، مر کٹ کے ایک نہ ایک دن جنت کو ضرور جائے گا، اس لیے کہ اس کے عقائد درست ہیں. اور اگر عقائد خراب ہے، چاہے سجدے میں سر رکھ کر قیامت تک نہ اٹھائے، چاہے لمبی سی تسبیح لے کر روزانہ تسبیحات پڑھتا رہے، ظاہر کو چاہے جتنا سنوار لے، چاہے جتنے حسن اخلاق سے پیش آئے، چاہے جتنے حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارے، جی چاہے کتنا اچھا بیہیو کرے لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اہل وطن کے ساتھ، لیکن جنت تو کیا، جنت کی خوشبو میں نصیب نہیں ہوگی. نیز یہی عقائد، اسی پر امت کی بزدلی اور بہادری موقوف ہے. جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، وہ دنیا کو خاطر بھی نہیں لاتا، دنیا کو خاطر بھی نہیں لاتا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایران کے اندر ایک پہلوان تھا رستم. تو اس نے پیغام بھیجا، میں کسی آدمی کو بھیجی، مجھے بات کرنی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو بھیج دیا. اب یہ کمزور سا گھوڑا تھا، پھٹے ہوئے سے کپڑے تھے ان کے، جی کمزور سا گھوڑا، پھٹے ہوئے سے کپڑے، ظاہر میں جو تمدن والی دنیا ہوتی ہے اس سے بالکل ہٹے کٹے، اور تلوار نکال لیتے تھے بیان سے، بالکل برہنہ تلوار، بالکل ایکشن کی پوزیشن میں. اب اس نے اپنا دربار سجا رکھا تھا، ظرف پر لباس پہنا رکھے تھے فوجیوں کو، کمانڈروں کو، اور ان کے استقبال کے لیے جو ڈیلیگیٹ آنے والے ہوتے ہیں ان کا جو
پروٹوکول ہوتا ہے اس کے مطابق سب کو 10 بستہ کھڑا کر رکھا تھا، گاؤں تکیے لگے ہوئے تھے، عزت پر جو ہے قالین بچھے ہوئے تھے، اور یہ اسی قالین کے اوپر اپنے گھوڑے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہاں تک انہوں نے روکا کہ ذرا تلوار کو میان میں کر لو، گھوڑے کو کنارے کر دو آپ اور نیچے اتر جائیے۔ تو کہا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا ہے، میں آؤں گا تو اپنی مرضی سے آؤں گا، اپنے حساب سے آؤں گا، اور اگر منظور نہیں تو میں جاتا ہوں کہ نہیں۔ فوراً رستم نے کہا نہیں آنے دو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قالین کو رونتے ہوئے گھوڑے کی سروں سے کیسے پہنچے، جہاں ان کی مرضی آئی وہاں گھوڑے سے اترے، اور گھوڑے سے اترنے کے بعد دوسرا کارنامہ یہ انجام دیا کہ عصا کی طرح جیسے ہم عصا لے کے چلتے وہ اپنی تلوار اس کو ٹیک لگا کے اس سے چل رہے تھے، اور اس کی جو نوک تھی انی وہ قالین کے اندر گھسری تھی، اور جیسے اٹھتی تھی تو یہاں سے مٹی بھی لے کے اٹھتی تھی قالین کو پھاڑتے ہوئے۔ اس شان کے ساتھ گئے، کیا چیز تھی؟ اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ جب رسول نے پوچھا کہ تم چاہتے کیا ہو، کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ بندے بندوں کی غلامی سے نکل کر ایک رب کی غلامی میں آ جائے، بندوں کی غلامی سے نکل کر ایک رب کی غلامی میں آ جائے۔ عبادت کرے تو اس کی کرے، عبادت کرے تو اس کی کرے، سجدے کرے تو اس کے سامنے کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو عقائد کی دولت عطا فرمائی ہے اور توحید کی نعمت عطا فرمائی ہے، پیارے طلب عزیز، یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ اور آج ہم جو پسپا ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کمزور ہو رہے ہیں۔ ہم نے چیزوں کو بڑا سمجھا ہے، اللہ کو بڑا نہیں سمجھا۔ حالانکہ اسلام کی تعلیمات ہی اتنی عجیب و غریب ہیں کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی سب سے پہلا حکم جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے، اور اذان اور تکبیر کے دونوں کے الفاظ تقریباً سملر ہیں، صرف تکبیر میں اضافہ ہے قامت الصلاۃ کا۔ اور اذان اگر فجر کے وقت بچہ پیدا ہوا ہے تو بہتر یہ کہ فجر کی اذان کہی جائے اس کے کان میں، اور اس میں ایک نئے اضافہ ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ باقی اذان اور تکبیر کے الفاظ دونوں برابر ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہے کہ نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ دنیا میں آیا، ابھی تو وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کس گھر میں پیدا ہوا، میرے امی ابا کا نام کیا ہے، میں جس ملک میں پیدا ہوا ہوں اس کے یہاں کا سی ایم اور پی ایم کون ہے، جی کون سی تحصیل میں، کون سے ضلع میں، کون سے محلے میں، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، اور کان میں اتنے بھاری بھرکم الفاظ اس کے کہے جا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ عقل یہ چاہتی ہے کہ اس موقع پر کچھ شادیانے بجائے جاتے، کچھ گاجے بازے بجائے جاتے، کچھ تف وغیرہ لائے جاتے، جی کچھ نغمے سنائے جاتے، کچھ لوریاں کہی جاتی، لیکن معاملہ بالکل الگ۔ اذان کی بھاری بھرکم الفاظ اس کے کان میں کہے جا رہے ہیں، اس کا اعتراض ہے۔ چاہے ہماری سمجھ میں دین کی باتیں آئی یا نہ آئیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کی حکمت ہے، اور بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی یا نہ آئیں، ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو مانیں، سمجھ میں آئی یا نہ آئے ہم اس کو مانیں، ایمان کا تقاضا ہے۔ چنانچہ وائس میسج کے ذریعے سے بچے کے کان میں، دل اور دماغ میں یہ بات پہنچائی جا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کوئی اللہ فرما رہے کہ میرے بندے، تجھے ماں کی تنگ و تاریخ رحم سے باہر نکال کر اب تمہیں وسیع و عریض دنیا دی ہے، اور یہاں جب تم ذرا ہوش سنبھالو گے، بڑے ہوں گے اور آنکھیں کھولو گے، ابھی تمہاری آنکھیں چندیائی بھی ہیں، جی ابھی اب تمہاری آنکھیں بند ہیں، جب تم دیکھو گے آنکھیں کھول کر تو تمہیں بہت بڑی بڑی چیزوں سے خامخواہ پڑے گا، لیکن یاد رکھنا وہ سب چیزیں بڑی نہیں ہیں جو تمہیں آنکھوں سے دکھتی ہوں گی، بلکہ بڑی تو ہماری ذات ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ اور جب اللہ سب سے بڑا ہے تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ میرا معبود پھر وہی ہے،
میرا معبود ہو گیا، میرے سجدے اسی کے سامنے نچھاور ہوں، میری عقیدتوں کے پھول اسی کے سامنے نچھاور ہوں، پھر میرا کوئی بڑا نہیں۔ جب اللہ کو بڑا مان لیا اور اس کی شہادت دے دی تو پھر اللہ نے جس کو کہا اس کو بھی مانو کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب اللہ کو بڑا مان لیا اور نبی کو رسول مان لیا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا، آخری نبی رسول مان لیا جی، اب یہ دونوں جو کہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جو کہیں اور وہ ہم تک جو بات پہنچائے پھر ہم اس کو بھی مانیں گے۔ لہٰذا وہ کیا فرما رہے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، نماز کی طرف جائیں گے جی۔ پھر نماز میں فائدہ کیا ہے؟ کہ حی علی الفلاح، اسی میں تو کامیابی ہے، اسی میں کامیابی۔ کیسی کامیابی؟ کہ ایسی کامیابی کہ جس کے بعد کبھی کوئی ناکامی نہیں، جیسے بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا اور پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ جس کو کامیاب کہہ دے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سب سن لیا، یہ سب مان لیا، پھر کہہ دو اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خلاص ہماری ابتدا بھی وہی اور انتہا بھی وہی جی۔ اللہ اکبر کریں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ہم اپنے عقائد کو مضبوط کریں، ہم اپنی توحید کو مضبوط کریں جی، توحید کو مضبوط کریں۔ جب ہمارے عقائد مضبوط ہوں گے، ہماری توحید مضبوط ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین مضبوط ہوگا تو مجال ہے پھر کوئی ہم کو دھمکائے، پھر ہم کو ڈرائے۔ یہ سارا کا سارا ڈر اور خوف، یہ سب کا سب عقیدے کی کمزوری ہے۔ بس اس طلبا محنت کریں، اپنے باطن پر محنت کریں، اپنے دل کو مضبوط کریں، ایک اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ دیکھو مادیت کی دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی عہدہ ہوتا ہے تو بادشاہت۔ مادیت کی دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی مقام ہوتا ہے تو بادشاہت، اور روحانیت کی دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی مقام ہے روحانیت کی دنیا میں تو وہ نبوت ہے۔ نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو روحانیت کی دنیا میں بڑا مقام نبی کا، مادیت کی دنیا میں سب سے بڑا مقام شاہ وقت کا۔ ایک نبی ایسے بھی گزرے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے روحانیت کا مقام عطا فرمایا تھا اور مادیت کا بھی، وہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ٹھیک، قیامت کے قریب جو بہت بڑا فتنہ آئے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جس سے ہر نبی نے پناہ مانگی، وہ ہے دجال کا فتنہ، اور وہ مادیت کے اعتبار سے ٹاپ مقام پہ ہوگا اس وقت جب وہ آئے گا۔ عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ہلاک کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر۔ اس لیے دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں سب کے سب سنگل انٹری ویزا لے کر آئے، ملٹیپل ویزا صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ گئے اور پھر واپس آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ ایک دور تو ایسا گزرا کہ جس میں وہ مکان بنا کے بھی نہیں رہتے تھے بلکہ چلتے رہتے تھے، اور جہاں نیند آتی درختوں کے پتے بچھا کر جنگل میں سو جایا کر۔ سب سے زیادہ پور کنڈیشن تھی مالی اعتبار سے، مادی اعتبار سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے مادی اعتبار سے جو سب سے اس وقت سپر پاور ہوگا اس کے مقابلے کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے بھیج دیتے، گیم ذرا دیکھنے جیسا ہوتا نا مقابلہ، جی وہ بھی سپر پاور یہ بھی سپر پاور، دو پہلوان جو برابر کے ہوں تو دیکھنے جیسا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ سمجھ لیں کہ سنت اللہ یہ ہے جب مادیت کا مقابلہ روحانیت کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ کی مدد مادیت والوں کے ساتھ نہیں ہوتی، روحانیت والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے پڑوس کے پڑوس کا حال دیکھ لیجیے جی، جو امام و بردار لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے جی مادیت والوں کو ڈھیر کر دیا کہ نہیں ان کے سامنے، اللہ اکبر کر دیا۔ یہ تو ہمارے زمانے کی مثال اللہ پاک ہے۔
ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت، جن کو کہا جا رہا تھا کہ ہم تو ان کو اسموک یعنی دھوئیں سے نکال دیں گے، دھوئیں سے ان کو اڑا دیں گے، اور پھر ایک مدت اسی شاہ وقت نے وہاں کے بش نے، جس نے یہ کہا تھا کہ ہم تو ان کو دھوئیں سے ختم کر دیں گے، ان کی غاروں کے اندر دھواں بھر دیں گے، اسی سے مر جائیں گے، کچھ دن کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد کہا تھا کہ نہیں، یہ ایک طاقتور چیز ہے، ان کو ماننے جیسا، اس کو ہم جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہمارے کسی دوست نے انٹرنیٹ سے دونوں چیزیں تاریخ کے ساتھ نکال کر اسی کا قول وہ بھی نکالا کہ اس کو ہم دھوئیں سے اڑا دیں گے، اور اسی کے نیچے یہ عبارت بھی لگائی کہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی مدد مادیت کے ساتھ نہیں، روحانیت کے ساتھ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روحانیت کو مضبوط کریں، اپنے عقائد کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونے کا یقین اپنے دل میں بٹھائیں۔ اور جن جن ہمارے اکابر مشائخ نے لوہا لیا باطل سے، جب انہوں نے لوہا لیا باطل سے، تو اس کے پیچھے یہی اسپرٹ اور یہی طاقت کار فرما تھی کہ ان کے دل کے اندر کسی کا خوف نہیں تھا سوائے اللہ۔ میرے بہت پیارے حفیظات بھائی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے واقعہ سنایا تھا، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ انہوں نے سنایا کہ حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ کو جب جیل میں بھیجا گیا تو انگریز یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو اس طرح سے ختم کر دیں کہ ہمارے ہاتھ بھی ان کے خون میں آلودہ نہ ہو، اور احتجاج کا بھی ہم شکار نہ ہوں، اور سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو انہوں نے ان کی جو کوٹڑی تھی جس میں جیل میں بند تھے، وہاں ایک زہریلے سانپ کو بھیجا۔ تہجد کا وقت تھا، یہ ذکر کا وقت تھا، حضرت کا جو بھی وقت ہوگا تو اس وقت ذکر جہری فرمایا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو ضربے لگا رہے تھے تو سانپ ایسے کھڑا ہو گیا سامنے، کنڈلی مار کے ایسے کھڑا ہو گیا، اور جیسے جیسے وہ ذکر کر رہے تھے تو یہ بھی جھومنے لگا سانپ، اور جیسے وہ کہتے الا اللہ الا اللہ الا اللہ پہ جب ضرب آتی تھی تو وہ زور سے اپنا پھنا اس کو زمین پہ مارتا، جیسے وہ کہتے الا اللہ، تو یہ بھی زور سے یوں، یہاں تک کہ وہ بخر گیا، اور اس کے بعد واپس نکلا اور سیدھا جس نے جیلر نے بھیجا تھا اس کو جا کے ڈس لیا۔ اللہ، تو یہ جتنے ہمارے بڑے تھے جنہوں نے باطل سے لوہا لیا، وہ سب وہ لوگ تھے جو روحانیت کی اعلیٰ سطح پر تھے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بنگلے والی مسجد، اور جتنے لوگ ہجرت کر کے پڑوسی ملک میں جا رہے تھے، میوات کے، ہریانہ کے لوگ، وہ سب جتھوں کی شکل میں جاتے تھے، جماعت اور گروپ کی شکل میں، تو سب اپنا گھر اجاڑ کے، جس کا جل چکا ہوتا، لٹ چکا ہوتا، جو بھی سامان ہاتھ میں آتا اس کو لپیٹ کر وہ پہنچتے چھتے والی مسجد میں، یہ بنگلے والی مسجد میں، یا دلی کی شاہجہانی مسجد، اور جو سمجھوتا ایکسپریس چلی تھی اس زمانے میں، اور اس کے جو آنے کا وقت ہوتا تو سب گروپ کے ساتھ جاتے، کیونکہ چاروں طرف مارکاٹ چل رہی تھی، اور پھر آگے جاتے۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ جب دیکھتے کہ اس حال میں لوگ آ رہے ہیں لٹ پٹ کر، تو ان کا ایمان بناتے، اے لوگوں کیوں گھبرا رہے ہو، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، حکومتوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، فوج سپاہ سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یعنی اسباب سے نظر ہٹا کر مسبب الاسباب کی طرف متوجہ فرما رہے۔ اس زمانے میں جو وزیر اعظم تھے جواہر لال نہرو، ان کے دائیں ہاتھ کے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، حکومت کے عہدے پر تھے، وزیر تعلیم تھے، تو وہ ہمیشہ وزیر اعظم مشورہ لیتے تھے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد سے۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ یہ مولوی یوسف کون ہے، ایک تقسیم تو ہو گئی دونوں ملکوں کی شکل میں، یہ کوئی نیا اتحاد کر کے ایک اور تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، تبلیغی جماعت یعنی مسلمانوں کی جماعت یعنی اسلام کی جماعت۔ اب اگر آپ اس پر کوئی پابندی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہماری نئی حکومت ہے، ہمیں پوری دنیا کو ایک اچھا سا میسج دینا ہے، اور جتنی بھی کنٹریز ہیں، خاص طور سے مسلم کنٹریز ہیں، ان کی بھی ہمیں حمایت چاہیے، ان کی ہمیں مدد بھی چاہیے۔ اب اگر آپ اس پر پابندی لاتے ہیں تو فوراً یہ مشہور ہوگا کہ یہ جو نئی حکومت انڈیا میں بنی ہے
یہ مسلم دشمن ہے، اسلام مخالف، لہٰذا کوئی بھی ہمیں داد نہیں دے گا۔ رہی بات مولوی یوسف کی، وہ جو بھی کچھ کہتے ہیں، ایک بات سمجھ لو، ہر آدمی اس وقت اپنے اپنے علاقے کے اندر شانتی اور امن کی کوشش کر رہا ہے، ان کی بھی ایک کوشش ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہ دھرم کے پلیٹ فارم سے، مذہب کے پلیٹ فارم سے وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جو نہیں ہونا تھا وہ ہو گیا، دل ٹوٹ گئے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، اور جائیدادیں جل گئیں، سب ساتھ میں مل گیا، اب نئے سرے سے زندگی گزارو، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، اور ایک اللہ سے ڈرو، یہ فسادیوں سے مت ڈرو، بس یہ ان کا ارتھ ہے، یہ اس کا مطلب ہے، اور آپ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال ان کے اوپر وزیر اعظم کی معلومات کی بنیاد تو انٹیلیجنس کی خبریں تھیں، اور وہ مرچ مسالے لگا کر کہتے تھے۔ تو کئی مرتبہ وزیر اعظم نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے اس بات کو شیئر کیا۔ وہاں نے سوچا کہ وزیر اعظم کو تو ہم سمجھا کے تھکے ہیں، چلو اپنے ہی کو سمجھا لیتے ہیں۔ تو حضرت کے پاس ایک خادم کو بھیجا کار لے کر، اور کہا کہ حضرت کو میرا پیغام دو کہ میں سر عدالت پر ہوں، پتہ نہیں زندگی میں اب کچھ رمق باقی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، میرے دل میں ایک راز ہے، کچھ بات مجھے آپ سے کرنی ہے، آنا تو مجھے چاہیے تھا لیکن میں نہیں آ سکتا، بیماری عدالت کی وجہ سے، آپ تشریف لائیں، زحمت ہوگی، لیکن میں اپنے دل کی کوئی بات آپ سے کہہ سکوں گا۔ چنانچہ حضرت تشریف لائے۔ جیسے حضرت آئے تو تنہائی اختیار کر کے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے چند باتیں پیش کی کہ حضرت جو نہیں ہونا تھا وہ ہوا، بھائی بھائی سے جدا ہوا، ایک ہی ملک کے دو ٹکڑے ہوئے، نفرتوں کی دیوار قائم ہوئی، اور اس وقت بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، ماں باپ اولاد سے جدا ہو گئی، اور اس صورت میں جو آپ کام انجام دے رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے، لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں، ایمان کی بنیادوں پر لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں کہ ڈرنے والی چیز اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی طرف توجہ رکھو، مخلوق سے مت ڈرو، مخلوق سے خوف مت کھاؤ، یہ بڑا کام ہے۔ لیکن حضرت میں کیا کروں کہ حکومت کے اندر جو آپ کے بارے میں خبریں جاری ہیں وہ منفی ہیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی انہونی ہو جائے کہ آپ کے ساتھ میں کوئی زیادتی ہو جائے تو ہم سب کو تکلیف ہوگی، اس لیے آپ جو گفتگو فرماتے ہیں اس میں کچھ باتیں ایسی کہتے ہیں جوش میں جو حکومت اس کو اپنے خلاف سمجھتی ہے، اس لیے آپ تھوڑا نرم لہجہ اختیار کریں تاکہ حکومت کی آپ نظروں میں نہ آئے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا کام یہ ہے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا ہے، لیکن ان کو کیا کہیں کہ جو حکومت تک ایسی ایسی خبریں پہنچاتے ہیں۔ حضرت نے تقریباً 1.5 گھنٹہ اللہ کی ذات پر توکل پر وہ تقریر کی کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سجدہ رہ گئے، فرمانے لگے حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جیسا آپ کے دل میں آئے ویسا کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اور یہ کہہ کے حضرت کو رخصت کر دیا، اور وہاں جو بھی شخص تھے یہ جو آئے ہوئے تھے کہ جن کو سائڈ پہ بٹھا رکھا تھا، ان سے مل کر حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے عجیب بات کہی کہ مولانا توکل کے اس مقام پر ہیں کہ دنیا جہان کی حکومتیں بھی مل کے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جس وقت حضرت مولانا یوسف صاحب نیچے اتر رہے تھے، وزیر اعظم ٹھیک اسی وقت اوپر چڑھ رہے تھے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ سے ملنے کے لیے۔ حضرت نے وزیر کو دیکھا اور وزیر نے حضرت کو دیکھا، اور دونوں نے نظریں ہٹا لی، بچا لی، نیچے کر لی۔ حضرت زینے سے نیچے اتر کے گاڑی میں بیٹھے، بنگالی مسجد پہنچے، یہ اوپر پہنچے۔ کہا مولانا صاحب یہ کون نکل کر آپ کے پاس سے گیا ہے؟ کہ یہی تو مولوی یوسف تھے جن کے بارے میں آپ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ کیوں، کیا بات ہوئی؟ کچھ بات تو نہیں ہوئی؟ تو بات تو کچھ بھی نہیں ہوئی، ان کی نظر مجھ پہ پڑی، میں اوپر چڑھ رہا تھا، میں نے ان کو دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسا اس شخص کی نظر میں میری حیثیت کتے اور بلی کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر حضرت بنگلے والی مسجد پہنچے، خادم نے پوچھا حضرت آپ کو پتا ہے وہ کون تھا جو اوپر چڑھ رہا تھا؟ کہ نہیں، وہی تو وزیر اعظم جواہر لال نہرو تھے۔ کہ اللہ کے بندے تم نے مجھے پہلے سے کیوں نہیں کہا؟ میں ان سے ملتا، میں ان کو کلمے کی دعوت پیش کرتا، ان کو ایمان کی دعوت پیش کرتا۔ یہ حوصلے کس میں ہوتے ہیں؟ جس کا اندر باطن بنا ہو، جس کا اللہ کی ذات پر یقین ہو، جس کے عقیدے درست ہوں، جس کا عقیدے توحید درست ہو، جو صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہو، جو بندوں کو بندہ سمجھتا ہو، بندوں کو مافوق الفطرت نہ سمجھتا ہو۔ اور سنیے،
اصل میں کاش کہ ہماری توجہ ذات حق کی طرف متوجہ ہو جائے. ہم ہر وہ چیز جو سامنے نظر آتی ہے اس کو مؤثر سمجھ رہے ہیں. انبیاء کرام میں ہم نے فرق یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزوں کو اسباب سمجھتے تھے اور مسبب الاسباب اللہ کو جانتے تھے. ان کے سامنے چھری بھی تھی، ان کے سامنے آگ بھی تھی، ان کے سامنے تلوار بھی تھی، ان کے سامنے لشکر بھی تھے، لیکن وہ سب کے سب چیزوں کو اسباب سمجھتے تھے اور مسبب الاسباب اللہ کی ذات کو جانتے تھے. تبھی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب تلوار سوتی گئی تو کون بچا سکتا ہے؟ جی تو کیا کہا؟ اللہ. اس موقع پر آدمی تھر تھر کانپنے لگتا ہے، لیکن نہیں، نبی کا ایمان نہ بنا ہو تو کس کا بنا ہوگا؟ نبی کا عقیدہ اللہ کی ذات پر نہ ہو تو کس کا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہم کو ایمان عطا فرما دیجیے. اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے عقیدوں کو اچھا کر دیجیے، ہمارے ایمان کو اچھا کر دیجیے، ہمارے یقین کو اچھا کر دیجیے. غالباً شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات میں ہے کہ ایک لومڑی کے یہاں بچہ پیدا ہوا. اس کو لمبے سفر پہ جانا تھا. سوچنے لگی کہ یہ میرے ساتھ چل نہیں سکتا اور اکیلا میں چھوڑ نہیں سکتی اور جانا ضروری ہے، کروں تو کیا کروں. بہت سوچا، ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ بادشاہ سلامت کے پاس لے کے جاؤں اور ان سے پوچھوں. چنانچہ جنگل کے شیر کے پاس گئے اور کہا بادشاہ سلامت، میرا ایک بچہ ہے، مجھے سفر کرنا ہے، وہ میرے ساتھ جا نہیں سکتا، اکیلا چھوڑ نہیں سکتی، کیا آپ اپنی حفظ و امان میں اس کو رکھ سکتے ہیں؟ کہا بڑی بھی لومڑی، فکر نہ کرو، یہ معصوم سا بچہ ہے، آپ کا بچہ ہمارا بچہ، آپ چھوڑ کے جاؤ. اس کو کندھے پہ اٹھا لیا، عزت دی، لومڑی چلی گئی. لمبے سفر کے بعد جب واپس آئی تو اس کے تصور میں یہ تھا کہ یا تو میرا بچہ دائیں بائیں کھیل رہا ہوگا یا پشت پہ چڑھا ہوا ہوگا. جب دونوں جگہ نہ پایا تو گھبرا کر پوچھا بادشاہ سلامت میرا بچہ کہاں ہے؟ اس نے کہا بڑی بھی لومڑی بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تم تو چند کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچی ہوں گی اور بچہ میرے پشت پر کھیل رہا تھا، اوپر سے ایک چیل آئی اور اس کو پنجوں میں دبوچ کے لے گئی. تو لگتا یہ ہے کہ کسی پہاڑی پر بیٹھ کے اس نے چیر پھاڑ کے ختم کر دیا. کہا ہائے، آپ نے تو میرے بچے کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، پھر آپ نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ کہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ معاملہ نیچے کا نہیں اوپر کا تھا. اگر نیچے کا ہوتا تو میں نمٹ لیتا، دیکھ لیتا، چاہے کوئی بھی ہوتا، لیکن یہ معاملہ اوپر کا تھا. وہ لے کر اس کو اوپر اڑ گئی اور میں اوپر اڑ نہیں سکتا، اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا. تو یہ طاقت اوپر کی تھی جو لے کر چلی گئی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرما کر یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ یہ جو حالات دنیا میں آتے ہیں ہم اس کے اسباب نیچے دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی وجہ سے، اس کی پالیسی کی وجہ سے، حکومت کی پالیسی کی وجہ سے، یہ ٹیکس لاگو ہونے کی وجہ سے یا اسی طرح سے کام کرنے کی وجہ سے یہ سب بربادیاں آ رہی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس کا نظام اوپر سے چل رہا ہے. تو ہم کس کی خوشامد کریں؟ نیچے والوں کی یا اوپر والے کی؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اوپر والے کی خوشامد کریں. جتنا ہم تان و تشنی نیچے والوں کو کر رہے ہیں اس سے اگر آدھا حصہ بھی ہم فارغ کر کے، وقت کا فارغ کر کے اللہ کے سامنے اپنے معاملے کو رکھیں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ سے اللہ کی مدد اپنی طرف کشید کریں، میں سمجھتا ہوں کب سے معاملہ حل ہو. جیسے عالی کہا کرتا ہے یہ فقیر جو لوگ آتے ہیں محلوں میں، جو فقیر آتے ہیں اور دنیا بھر کی جہان کی دعائیں دیتے ہیں، اللہ تمہیں حاجی نمازی بنائے، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے. اتنی دعا اگر اپنے لیے کر لیتے تو کب کے سخی بن جاتے، کب کے امیر بن جاتے، لیکن اپنے لیے دعا نہیں کرتے، ساری دنیا کے لیے دعا کرتے. تو جتنے ہم تبصرے حکومت پر اور پارٹیوں پر اور تنظیموں پر کر رہے ہیں، اگر اس کا آدھا وقت بھی ہم اپنے حالات کے ٹھیک کرنے پر لگا دیتے اور اس کا آدھا وقت پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے میں لگا دیتے، اللہ کی مدد نیچے اتروانے میں لگا دیتے، تو کب کا ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا. اس لیے پیارے طلبہ عزیز، ہم اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ہم اپنے یقین کو مضبوط کریں اور اللہ کی طرف نظر رکھیں. اللہ کی طرف نظر رکھیں. یہ جو ہم تبصرے کر رہے ہیں اور یہ جو اخباروں میں اور سوشل میڈیا پر جو گروپ بنے ہوئے ہیں اس میں جو تفصیلیں آتی ہیں، ہم اپنا وقت جو اس پہ ضائع کر رہے ہیں، یہ بہت غلط کر رہے ہیں، بہت غلط کر رہے ہیں. یہ جتنے بھی ہمارے اوپر مسلط ہیں یہ سب کے سب مہرے ہیں.
یہ سب کے سب مسلط کیے گئے. اور یاد رکھنا نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے. کئی مرتبہ بادشاہ اپنے شہزادے سے ناراض ہوتا ہے, شہزادے سے ناراض ہوتا ہے جی, تو کئی مرتبہ اپنے نوکروں سے پٹوا دیتا ہے. کئی مرتبہ کتے کو روٹی دے دیتا ہے اور بیٹے کو نہیں دیتا. تو کتے کو دے دوں گا تجھے نہیں دوں گا, تو کیا بیٹا کتے سے بھی برا ہے؟ لیکن نہیں, وہ ناراض اتنا ہے کہ نتیجہ بالکل ارذل کے تابع ہوتا ہے جی. وہ اتنا ناراض اتنا ہے کہ وہ کتے کو نواز رہا ہے, بیٹے کو نہیں نواز رہا ہے. کئی مرتبہ یہ تصور آتا ہے کہ اللہ یہ جو مسلط ہے, حکمراں جو مسلط ہے, کیا امت میں اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حکمرانی کر سکے؟ بات یہی ہے کہ نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے. اللہ ناراض اتنے ہوئے کہ ان نااہلوں کو دے دیں گے حکومت, تم کو نہیں دیں گے, تم اب اس قابل نہیں رہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, اپنے احوال کی اصلاح کریں, جو اعمال کرنے کے لیے اللہ پاک نے کہے وہ کریں. تو ہمارے اختیار میں جتنا ہے ہم اتنا تو کریں, پھر جو اللہ کے اختیار میں اللہ وہ کریں گے. یہ ساری کی ساری دنیا اسی تھیوری پہ تو چلتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کچھ اختیار دیے ہیں اور باقی سارے کے سارے اختیار اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں جی. اللہ نے ہمیں کچھ اختیار دیے. مثال کے طور پر کھیتی باڑی کرنے کے اختیار ہمیں دیا کہ آپ کو غلہ چاہیے تو کھیت کو جوتو, کھیت میں بیج ڈالو, وقت پر کھاد اور پانی دو جی, اتنا کام تمہارا ہے, بس باقی کام میرا ہے. اب ایک دانے کو 100 دانے کرنا, ان دانوں کے اندر نمو پیدا کرنا, اس کو بڑھانا جی, اس کو لذیذ بنانا, اس کو شفا والا بنانا, اس کے اندر یہ صلاحیت رکھنا کہ آپ کی ضرورتوں کو, حاجتوں کو پورا کر دے, یہ ہمارا کام ہے. تو ہم اپنے حصے کا کام تو کریں. تو جیسے کھیتی باڑی میں اپنے حصے کا کام کرتے ہیں جی, دکان کھولتے ہیں, انٹیریئر ٹھیک کرتے ہیں, شیلف بناتے ہیں, مال بھرتے ہیں, کاؤنٹر بناتے ہیں, اور روزانہ پابندی سے وقت پہ کھولتے ہیں, وقت پہ بند کرتے ہیں. تو اتنا ہی تو ہمارے اختیار میں ہے. باقی گاہک کو بلانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, گاہک بھیجنا اللہ کے اختیار میں ہے. تو دکان ہم بنائیں, سامان اس کے اندر سجائیں, کاؤنٹر پر ہم بیٹھیں اور وقت پر دکان کو کھولیں اور وقت پر بند کریں, اتنا ہمارے اختیار میں ہے. اب لوگوں کے دلوں کے اندر تقاضا پیدا کرنا اور لوگوں کو دکان پر گاہک بنا کر بھیجنا یہ اللہ کا کام ہے. تو ہم اپنے اختیار کا کام کریں, ہم اپنے اختیار کا کام کریں, پھر اللہ تعالیٰ وہ کریں گے جو ان کے اختیار میں. تو اللہ پاک نے ہمیں کچھ کام ہمارے ذمہ لگائے ہیں جی. ہم اپنی توحید کو مضبوط کریں, ہم اپنے اعمال کی نگہداشت رکھیں, ہم اپنے اعمال کی پابندی کریں جی. ایک اللہ کا خوف اپنے دل میں دکھائیں, مخلوق کو ہم خاطر میں نہ لائیں جی. خالق سے ڈریں, مخلوق سے نہ ڈریں. خالق کی عبادت کریں, مخلوق کی چاپلوسی نہ کریں, مخلوق کی عبادت نہ کریں جی. مخلوق کے سامنے جا کے نہ جھکیں. اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اندر ہمارے کچھ ضابطے بنائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین پہ سفر کر رہے تھے. پتہ چلا کہ حضرت مثال کے طور پہ بادلوں سے گزر رہے ہیں. ٹرین رکی, شہر کے آس پاس کے لوگ رہنے والے ٹرین پہ پہنچ گئے کہ بھائی حضرت اس میں, حضرت بھی باہر نکلے یا اندر ہی بیٹھے تھے کھڑکی میں. بہرحال چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے. اس زمانے میں ایک پنکھا گھاس کا نیا نکلا تھا, فولڈنگ پنکھا. تو کسی نے جیب میں سے نکالا, اس کو کھولا اور حضرت کو ہوا جھلنی شروع کی, پنکھا چلنا شروع کیا. حضرت نے کہا واہ یہ کیا چیز ہے؟ حضرت پنکھا. کہ یہ کیسے؟ حضرت ایسے کھلتا ہے, ایسے بند ہوتا ہے. اچھا بہت اچھا ہے, ماشاء اللہ. حضرت نے واپس کیا, حضرت رکھ لیجیے. میرے دل میں شوق پیدا ہو گیا, لالچ پیدا ہو گیا, آپ چیز واپس کر دیا. اس نے پھر اس کو کھولا, حضرت کو چلنا شروع کیا. ٹھیک, اب گاڑی نے سیٹی دی, وشل دیا اور اس نے رینگنا شروع کر دیا. سب لوگ اپنی جگہ پہ رک گئے. یہ نوجوان جب گاڑی نے اسپیڈ پکڑی تیزی سے دوڑتا ہوا اور کھڑکی میں کہا حضرت اب لے لیجیے, اب تو آپ کے دل میں لالچ نہیں, اب تو آپ کے دل میں شوق نہیں, اب لے لیجیے. حضرت نے فوراً قبول کیا اور کہا سبحان اللہ, بڑا ذہین آدمی. اب یہاں ذرا ایک مسئلہ سمجھ لیں. اگر کوئی نعمت آپ کے پاس آ رہی ہے بغیر کسی سوال کے, بغیر کسی اندر کے لالچ کے, بغیر دل کے سوال کے اگر مل رہی ہے تو یہ سمجھو یہ نہیں دے رہا بلکہ اللہ اس سے دلوا رہے ہیں, تو اس کو قبول کر لو.
تشکر کے جذبات کے ساتھ قبول کر لو، اس لیے کہ اگر اس کو رد کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات طاری فرمائیں گے کہ بھیک مانگو گے تو بھی نہیں ملے گا، بھیک مانگو گے تو بھی نہیں ملے گا، بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی امید کے، بغیر کسی لالچ کے آ رہا ہے تو وہ نہیں دے رہا، بلکہ اللہ اس سے دلوا رہے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے نہیں دیے اور شاید اس کے بعد کبھی نہیں دے، ابھی کیوں دے رہا ہے؟ یہ نہیں دے رہا، اللہ دلوا رہا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم کسی امید مخلوق سے امید نہ رکھیں، یعنی زبان سے بھی سوال نہ کریں اور انداز بھی سوال والے نہ اپنائیں، انداز بھی سوال والے نہ اپنائیں، اس لیے کہ یہ جو شک ہے، اندر کا لالچ، اندر کا سوال، جی جس طرح سے زبان کا سوال منع کیا گیا ہے دین شریعت میں، اسی طرح اندر کے سوال بھی منع کیا ہے، اور ہمارے بڑوں نے ہماری اس طرح کی تربیت فرمائی۔ یہ خانقاہوں میں بزرگان دین یہ کھرچ کے اندر سے یہ چیز نکالتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ عاجز حضرت مولانا ابراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گیا، عصر کے بعد، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے دن بہت کم حضرت کے یہاں طلبہ جاتے تھے، اکا دکا ہوتا تھا جانے والے، اس لیے کہ جمعہ کے دن بچے دن بھر کھیل کر تھکے ہوئے ہوتے تھے، یا تو وہ حضرت موسیٰ جی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف جاتے تھے، قبرستان جاتے تھے، یا پھر عصر کے بعد کھیلنے کچھ چلے جاتے تھے، کھیلنے والے بہت کم ہوتے تھے۔ تو حضرت کے یہاں یہ عاجز اکیلا تھا، عصر کے بعد پہنچا اور جیب میں ایک پیسہ نہیں، جیب میں ایک پیسہ۔ حضرت نے اپنے کمرے میں حجرے سے ذرا اندر کو بلایا، کبھی صلاح الدین ادھر آؤ، جو لوبی سی تھی اس میں بلایا اور جیب میں ہاتھ ڈالا، تو دل میں سوال ہوا کہ مزہ آ گیا، اب تو حضرت کچھ دینے والے ہیں۔ حضرت نے 5 کا نوٹ ہاتھ میں نکالا، یہ اس زمانے کا 5 کا تھا جس زمانے میں 5 کا نوٹ ہاتھی کا پیر جیسا سمجھا جاتا، اب تو 500 میں جان نہیں رہی، اور جب سے یہ نوٹ بدلے ہیں بڑی بے برکتی ہے، بڑی بے برکتی۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت 2000 کا نوٹ پایا ہے لیکن آج تک اس سے محبت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ محبت کہ نہیں، اچھا لگنا بھی تو چاہیے، اچھا بھی نہیں لگتا، دیکھنے بھی اچھا ہے، مگر یہ نوٹ ہی اچھا نہیں لگتا ہے، جس نے یاد کیا وہ بھی نہیں لگتا، وہ بھی نہیں لگتا، صرف تو توازن ہے برابر۔ تو 5 کا نوٹ حضرت نے نکالا تو کہا کہ یہ ایک طالب علم کو پہنچا دو گے؟ ہم نے تو سوچا تھا کہ یہ 5 کا نوٹ بڑی محبتوں کے ساتھ حضرت پیش فرمائیں گے اور کئی دن کا ہمارا کام بن جائے گا۔ اس زمانے میں 50 پیسے کی آدھی چائے ہوتی تھی اور 1 روپے کی کینٹین میں پوری چائے ہوا کرتی، اور 1 روپے کے 50 گرام بھجی ملا کرتے، یہ اس زمانے کا 5 کا نوٹ تھا۔ جب حضرت نے فرمایا کہ یہ تعلیم کو پہنچا دو گے، میں نے کہا جی حضرت، بڑے اخلاص سے ہم نے کہا، دل بالکل صاف کر کے اور اندر کا بوجھ سب کچھ اتار کے حضرت پہنچا دیں گے۔ ہم نے سوچا ہمیں تو ڈاکیہ بنایا جا رہا ہے کہ ہمیں نہیں دیا جا رہا، کسی کو پہنچانا ہے، کر لیجیے۔ میں نے ہاتھ لے لیا، کہا ایک صلاح الدین میرٹھی ہے، اس کو دے دینا، اور یہ نام تو میرا خود کا تھا، کیا صلاح الدین میرٹھی ہے، اس کو دے دینا۔ اتنی خوشی ہوئی کہ پوچھو مت، اور یہ حقیقت میں ایک تربیت تھی۔ پہلے وہ جو سوال پیدا ہو گیا تھا اس کو کھرچ کے مٹایا، اور جب بالکل دل فارغ ہو گیا کہ یہ مجھے نہیں مل رہا، کسی اور کو بھیج رہے ہیں، پھر کہا گویا اب پیش کیا تاکہ جو چیز آئے وہ بغیر کسی شک کے آئے، بغیر کسی سوال کے آئے۔ یہ چنتی کریں۔ تو غرض یہ کہ ہم 24 گھنٹے اپنے دل کو ایسا بنائیں کہ ایک تو مخلوق کا اس میں خوف نہ ہو، مخلوق سے لالچ نہ ہو، دینے والی ذات اللہ کی مانے اور خوف کرنے والے اور ڈرنے والی ذات اللہ کی مانے، مخلوق کا خوف اپنے دل میں نہ ہو۔ اللہ اور ڈرنے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ پاک کا تصور ایسا بٹھائیں کہ کوئی لمبے لمبے ناخن ہیں، بڑے بڑے دانت ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں اور ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں، بس اللہ میاں ماریں گے، وہ ایسا تصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈرنے والی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے تو محبت کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے تو ہم محبت کریں لیکن ڈریں اس کی ناراضگی سے، ڈریں اس کی ناراضگی سے، ڈریں اس کی نافرمانی سے۔ جیسے کوئی استاد جو ہم پر انتہائی مشفق ہو، جی ماں باپ جو انتہائی مشفق ہوتے ہیں، جی اگر ہم ان کی چوری کریں، ان کی رکھی چیز کو جی چوری سے اٹھائیں، استعمال کریں، تو جس طرح سے ماں باپ ایک لمحے کے لیے ماں باپ کی ناراضگی سامنے آتی ہے تو دل دھک کر کے رہ جاتا ہے، بس اس طرح سے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈریں کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں،
کس رب کے نمک حرامی کرنے جا رہے ہیں؟ اس کی جس نے ہمیں پالا، اس کی جس نے ہمیں عزت دی، اس کی جس نے ہمیں صحت دی. اس معنی کر کے اللہ سے ڈریں، ورنہ حقیقت میں اللہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے. اس سے تو محبت کی جائے، اس سے تو محبت کی جائے، اس سے تو رفت کی جائے. اس کے سامنے تو گرم گرم آنسو اور سر داہی کھینچی جائیں، اس سے تو مانگا جائے. اللہ اکبر، اس سے تو مانگنا چاہیے. اللہ رب العزت نے ایک روایت کے مطابق 18,000 مخلوق پیدا فرمائی. 18,000 مخلوق پیدا فرمائی، اور 18,000 میں میں اور آپ بھی ہیں، ایک مخلوق ہم بھی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان کے علاوہ کوئی مخلوق، کوئی جاندار پیسے کما کے نہیں کھاتا. پیسے کما کر کھانے کا کام صرف انسان کا. حالانکہ انسان سے بڑی بڑی مخلوق بھی ہیں، جسے کے اعتبار سے، غذا کے اعتبار سے. مگر ہاتھی ہے، شیر ہے، فش ہے دریا کے اندر، انسان سے کئی سو گنا زیادہ کھاتے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ بھی فری آف چارج کھاتے ہیں. کما کے، پیسے کما کے کھانے کی عادت صرف انسان کی ہے، اور پھر بھی بھوکا رہتا ہے. اور سارے کے سارے انسان کے علاوہ جتنے مخلوق ہیں، جتنے جاندار ہیں، بغیر کمائے کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے سوتے ہیں، کبھی بھوکے نہیں رہتے. ذرا اس نقطے پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی ذات کا یقین دیا، ہمیں اسباب دیے، اور پھر بھی ہم ناشکر ہیں، پھر بھی ہوس کا پیٹ نہیں بھرتا. دوستو حقیقت یہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها مستودعها کل فی کتاب مبین. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو ذرا سوچیں کہ جب کرونا پیک پر تھا، عروج پر تھا، ابتدائی 2-3 مہینے مارکیٹیں بند، کارخانے بند، فیکٹریاں بند، مسجدیں بند، مدارس بند، خانقاہیں بند، حرمین الشریفین بند، ہر آدمی جامد ہو کر رہ گیا تھا اپنے گھروں میں. لیکن 2 مہینے کس نے کھلایا؟ کھلانے والی ذات اللہ کی، پالنے والی ذات اللہ کی، پالنے والی ذات اللہ کی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت ایسے واقعات، ایسے حالات برپا کر کے یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندو، جی پالنے والی ذات نہیں. تو پیارے طلبہ عزیز، درسگاہوں میں رہتے ہوئے، مدارس میں پڑھتے ہوئے، اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے، قرآن پاک سامنے رکھتے ہوئے، کتابیں سامنے رکھتے ہوئے، اور اتنا سارا وقت فارغ کر کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے اگر اتنا بھی ہمارا ایمان نہ بنے اور اس میں بھی ہمارے یقین میں اضافہ نہ ہو تو سب بیکار ہے. ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، ہم اپنے یقین کی تجدید کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، مخلوق کے خوف کو دل سے نکالیں، مخلوق کی ذات پر یقین کو چھوڑیں، اور مخلوق کو ہم ذات کے درجے میں مخلوق سمجھیں، لیکن مسبب الاسباب ذات اللہ کی مانیں. تو یہ سبق یاد رہے گا نا انشاءاللہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. سارے صحابہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے تھے. جی یہاں الٹا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کیا فرما رہے ہیں کہ معاذ مجھے تم سے محبت ہے. کتنے خوش قسمت صحابی تھے. جواب میں نے کہا، پیارے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ سے محبت ہے. پھر فرمایا، اسی محبت کی وجہ سے ایک بات تمہیں کہہ رہا ہوں، کچھ الفاظ تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کو ہر نماز کے بعد کبھی بھولنا مت، ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنا. فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا الفاظ؟ کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ الفاظ وہ ہیں جو آپ کو برسوں سے یاد ہوں گے، لیکن آج جس پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ذرا دھیان سے سنیں. کیا فرمایا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ الفاظ ہر نماز کے بعد کبھی بھولنا مت، اہتمام سے پڑھنا. کوئی پیارا اپنے پیارے کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ بھی پیاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیارے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کون؟ معاذ بن جبل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے پیارے، مخلوق کے پیارے، اپنے پیارے کو جو چیز دے رہے ہیں وہ بھی پیاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً پیاری. جب محبوب اپنے
دوست کو، حبیب اپنے محبوب کو کوئی گفٹ دیتا ہے تو بھی تو پیارا ہوتا ہے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے کو بہت پیاری چیز عطا فرمائی. یہ وہ دعا ہے جس کو فرما رہے ہیں کہ ہر نماز کے بعد کبھی بھولنا مت، اس کو اہتمام سے پڑھنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. 3 جملے فرمائے کہ اللہ آپ میری مدد فرمائیے. اللہم اعنی علی ذکرک، آپ کا ذکر کرنے پر. ہم لوگ صرف ذکر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یا 3 تسبیح صبح 3 تسبیح شام، بس یہ ذکر ہے. یہ بھی ذکر ہے، لیکن صرف یہی ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر کہتے ہیں اصل میں اللہ کی یاد کو. ذکر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی یاد. یعنی ہر دم بندہ اللہ کو یاد رکھے، بھولے نہیں. گاڑی چلا رہا ہے تو بھی، کمپیوٹر چلا رہا ہے تو بھی، ماں بہنیں گھر میں کھانا پکا رہی ہیں تو بھی، ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو بھی، دکان پر کاؤنٹر پر بیٹھے ہیں تو بھی. غرض یہ کہ ہم ہر وقت اللہ کو کبھی زبان سے، کبھی دل سے، کبھی دماغ سے اوجھل نہ کریں، ہر وقت یاد رکھیں. یہ ہے ذکر کا اعلیٰ فرق. دائمی یاد دل میں اللہ تعالیٰ کی رہے. تو اللہم اعنی علی ذکرک، کہ اللہ مجھے اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، اپنی یاد کی توفیق عطا فرما. کبھی میں زبان سے یاد کروں، کبھی میں دل سے یاد کروں. جی یہ ذکر کی قسمت ہے. اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام پر عمل کرتا ہے وہ بھی منشا ذکر پورا کر رہا ہے. کیونکہ ہم نے اصل میں ہم نے اسلام کو اور دین کو سمجھا اردو سے ترجمہ کر کے، لہذا ہمارے نزدیک ہر چیز محدود سی ہو گئی. ذکر کا تو بہت بڑا مفہوم ہے. ایک بزرگ کو کسی مرید نے بھیجا، حضرت آپ نے جو مجھے ذکر دیا تھا، میں مدرسے کے دینی کاموں میں اور تنظیم میں ترتیب میں لگا رہتا ہوں، مجھے وہ ذکر کا موقع نہیں ملتا. حضرت نے جواب دیا کہ آپ کو منشا ذکر حاصل ہے، آپ کو منشا ذکر حاصل ہے. مستقل ذکر میں بیٹھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو منشا ذکر حاصل ہے. کیا فرمائے؟ اللہم اعنی علی ذکرک، کہ اللہ مجھے اپنی یاد کی توفیق عطا فرما. پھر فرمایا وشکرک، اور شکر کی توفیق عطا فرما. شکر کی توفیق. میں اس بچے سے کہوں بیٹا آپ میرا شکریہ کیوں ادا نہیں کرتے؟ کہیں گے مولانا میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا، آپ نے مجھے کبھی اپنے گھر نہیں بلایا، کبھی مجھے کوئی گفٹ نہیں دیا، کوئی تحفہ نہیں دیا، تو پھر میں کس کا شکریہ ادا کروں؟ معلوم ہوا شکریہ جو ہے اس کے مقابلے میں کوئی انعام چاہیے، کوئی تحفہ چاہیے، اس کے مقابلے میں شکریہ ادا کیا جاتا ہے. تو در حقیقت بندہ یہ کہہ رہا ہے اللہ سے کہ پیارے اللہ مجھے نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق دیجیے. تو نعمتوں کا سوال کرے اللہم اعنی علی ذکرک، کہ اللہ مجھے اپنی یاد کی توفیق عطا فرما اور نعمتیں عطا فرما اور پھر اس پر شکر کی توفیق عطا فرما. وحسن عبادتی، اور اللہ آپ کی عبادت کا احسن طریقہ عطا فرمائے. دیکھو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، چاول 1 گلاس، گوشت 1 گلاس، مسالہ 1 گلاس، لیکن اگر بنانے والا بھٹیارا 20 گلاس ہوا تو بریانی نہیں بنائے گا، درمیانی بنائے گا. کوئی درمیانی چیز بنا دے گا، بریانی نہیں اس کا بن سکے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 20 گلاس ہے، اس کو آتا ہی بنانا ہی نہیں آتا. ٹھیک اسی طرح ہمیں اگر احسن طریقے سے عبادت کرنا نہ آیا تو یہ عبادتیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی. تو عبادت کریں اور احسن طریقے سے کریں. حج کریں احسن طریقے سے کریں، عمرہ کریں احسن طریقے سے کریں، روزہ رکھیں احسن طریقے سے رکھیں، تلاوت کریں احسن طریقے سے کریں، نماز پڑھیں احسن طریقے سے نماز ادا کریں. تو کیا مانگا جا رہا ہے کہ اللہ مجھے اپنی یاد کی توفیق عطا فرما. ارے اللہ مجھے نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق عطا فرما. ارے اللہ عبادت کا احسن طریقہ، جب جو عبادت میری طرف متوجہ ہو اور میں اس کو انجام دوں کہ اللہ احسن طریقے سے انجام دوں. پیارے طلبہ عزیز، پیارے نوجوانوں، ذرا سوچو جس آدمی کو ہر وقت اللہ کی یاد کی توفیق مل جائے، ہر وقت وہ نعمتوں میں رہے اور شکر کی توفیق مل جائے، اور جب بھی کوئی عبادت کرے احسن طریقے سے کرے، اس سے بڑھ کے بھی کوئی بادشاہ ہو سکتا؟ الحمدللہ جب سے یہ روایت پڑھی اللہ پاک نے اس پر عمل کی توفیق دے رکھی ہے. میں اپنے بچوں سے تاکید کے ساتھ اس پر عمل کرواتا ہوں، آپ بھی اس پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ. تو آج مغرب بعد کی دعا کو میرے ساتھ پڑھ لیں، اس کے بعد شروع ہو جائے. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اعنی علی ذکرک شکرک وحسن عبادتک. کتنی پیاری دعا ہے اور اتنا پیارا اس کا مفہوم اور مطلب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو
ہماری نسلوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں, ان سے بھی پڑھوائیں, اور اپنے گھر کے اندر جو ماں بہنیں ہیں ان کو بھی یہ سبق سنائیں کہ ابھی بیان میں سن کر آئے ہیں کہ ایک دعا کا پتہ چلا ہے اور بہت کام کیے, ہم سب کے کام کیے, اس لیے اس کو یاد کر لو. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. جو عوام الناس ہے, اگر کوئی یاد نہ ہو, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی تعلیم ایسا نہیں ہوگا جس کو الفاظ یاد نہ ہو, یا تو اپنے فون میں اس سے ریکارڈ کروا لیں یا اس سے لکھوا کے گجراتی میں, اردو میں, عربی میں لکھوا کے محفوظ کر لیں. غرض یہ کہ یہ سبق لے کر جائیں اور اپنے گھروں میں اس کو عام کریں. تو کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے سننے سے زیادہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. پیارے اللہ, ہم ظاہر میں آپ کے بندے, حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی قبول فرما, ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما, شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, برے دن سے, بری بات سے, بری رات سے, برے انجام سے ہماری حفاظت فرما, سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. پیارے اللہ, بندوں کی گناہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے اور آپ کی مغفرت آپ کی ذات کو کوئی کمی نہیں لا سکتی. میرے پیارے اللہ, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے. رحمت کا معاملہ فرما دیجیے, رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. آپ سچے, آپ کا کلام سچا, آپ سچے, آپ کے فرشتے سچے, آپ سچے, آپ کے نبی سچے, آپ نے سچے فرشتوں کے ذریعے سچے نبی پر پیارے اللہ یہ پیغام بھیجا. تو جو استجیب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. میرے پیارے اللہ, جس طرح سے بچہ بیمار ہو, نزلہ بہ رہا ہو, بخار میں تپ رہا ہو, اور وہ بچہ ابو سے آئس کریم مانگے, تو باپ کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ بچے کو آئس کریم نہ دے, اس لیے کہ آئس کریم اس کے حق میں مضر ہے. حالانکہ باپ نے یہ کہا ہے کہ بیٹا جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو, کسی پڑوسی سے مت مانگو, کسی مہمان سے مت مانگو, آپ ہم سے کہو, ہم آپ کی وہ تمنا پوری کریں گے. لیکن آج بچہ رو رو کے آئس کریم مانگ رہا ہے, لیکن باپ آئس کریم نہیں دلاتا, اس لیے کہ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ بچے کو آئس کریم نہ دلائیں, یہ چیز اس کے حق میں مضر ہے. اسی طرح پیارے اللہ, کہ بندہ آپ سے کچھ مانگتا ہے, اگرچہ آپ نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا, لیکن جب کوئی چیز بندہ مانگتا ہے تو آپ وہی چیز بیائی نہیں دیا کرتے, اس لیے کہ آپ تو احکم الحاکمین ہیں, آپ تو حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں. اس لیے کہ وہ چیز بندے کے حق میں بہت مضر ہوتی ہے, اس لیے وہ چیز نہیں دیتے. لیکن میرے پیارے اللہ, ہم جو اس وقت جو چیز مانگنے آپ سے جا رہے ہیں کہ اللہ آپ ہماری نصیحتوں پر غور نہیں فرمائیں گے بلکہ وہ دے ہی دیں گے, اس لیے کہ وہ چیز ایسی ہے جس کا ملنا ہم سب کو ضروری ہے. اور میرے پیارے اللہ, ابھی ضروری ہے, ابھی ملنا ضروری ہے, وہ ضرورت ہی ایسی ہے, ابھی ملنا ضروری ہے, اور ہم سب کو ملنا ضروری ہے. اور آپ ایک دو نہیں کریں گے, آپ دے ہی دیں گے. میرے پیارے اللہ, پھر دے ہی دیجیے. اور وہ ضرورت یہ ہے میرے پیارے اللہ, آپ ہم سب کو معافی دے دیجیے, معافی دے دیجیے, معافی دے دیجیے, معافی دے دیجیے. اللہ سے دے دیجیے, پیارے رب دے دیجیے, اچھے رب دے دیجیے, اچھے رب معاف کر دیجیے, اچھے رب معاف کر دیجیے, سونے رب معاف کر دیجیے. میرے پیارے اللہ, یہاں اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں. میرے پیارے اللہ, آپ سے مانگے تو کس سے مانگے, آپ سے مانگے تو کس سے مانگے, آپ سے مانگے تو کس سے مانگے. اللہ نے آپ دے, اللہ معافی دے, اللہ نے معافی دے, اللہ سے معافی دے. پیارے رب دے, پیارے رب دے, پیارے رب دے. آپ کے سوا کون ہے میرے پیارے اللہ, کون ہے, کس سے معافی مانگے. پیارے اللہ, آپ ہی سے تو معافی مانگنا ہے, اس لیے کہ آپ ہی کی شان میں تو گستاخی کی ہے, آپ ہی کی نعمت کہ اللہ نعمتوں کو پامال کیا ہے, اللہ آپ ہی کی عزت کو تاجدار کیا ہے, آپ کی دی ہوئی قسمت اور پاک دامنی کو تاجدار کیا ہے. اللہ آپ ہی کی شان میں تو گستاخی کی ہے. اللہ اگر کسی بندے کی شان میں گستاخی کی ہوتی تو اس سے حق تھا کہ ہم مانگیں, اس سے معافی مانگیں, اس کو راضی کریں. لیکن میرے پیارے اللہ, یہاں تو معاملہ آپ کے ساتھ کے ساتھ, تو معاملہ آپ کے ساتھ, اللہ سے معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے. اچھا معاف, اچھا معاف کر دیجیے, سونے رب معاف کر دیجیے, اللہ معاف کر دیجیے. پیارے اللہ, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے.
کہ اللہ اچھے اعمال کی توفیق دے دیجیے، اچھے اعمال کی توفیق دے دیجیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما دیجیے، اللہ گناہوں کی نیکیوں سے بدل دیجیے کہ اللہ طاعت کی عزت عطا فرما، کہ اللہ معصیت کی ذلت سے حفاظت فرما، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں گے، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں گے کہ اللہ یہ پیارے پیارے معصوم بچے حضور پاک کے مہمان بہت دنوں کے بعد ان کو دیکھنے کا موقع ملا، پیارے اللہ مدارس سونے تھے، چمک اجڑے ہوئے تھے، ان سے گئے ہوئے تھے کہ اللہ ساری اے میرے پیارے رب ہم نے اپنی زندگی میں کہ اللہ ایسا حرمان اور ایسی معلومی کبھی نہ دیکھی کہ اللہ ان چہروں کو ان معصوم بچوں کے چہروں کو دیکھنے سے کہ اللہ نے کبھی محروم نہ فرمائے، اللہ کبھی محروم نہ فرمائے، اللہ کبھی محروم نہ فرمائے، اللہ کبھی محروم نہ فرمائے میرے پیارے اللہ کہ اللہ اس چمن کو اس گلشن کو آباد رکھیے، ایسے مدارس ہیں کہ اللہ جو اب تک اچھی طرح کھل نہ سکے کہ اللہ جو حالات کا شکار ہیں کہ اللہ کے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں کہ اللہ سب سے ہمتوں کے ساتھ کہ اللہ مدارس کو قائم کرنے مدارس کو کھولنے کی توفیق عطا فرما، میرے پیارے اللہ اس وبا کو دور فرما دیجیے، اللہ جو یقیناً مرض ہے لیکن مرض کم ہے اور مکر زیادہ ہے، اللہ اس مکر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ اس مکر سے ہماری حفاظت فرما، اللہ اس مرض کو شفا سے تبدیل فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ تقویٰ دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، دے دیجیے، ہدایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے، میرے پیارے اللہ جو کچھ پڑھا ہے کہ اللہ کو عمل کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ اشراق ہم نے پڑھا، چاش ہم نے پڑھی، کہ اللہ اولین ہم نے پڑھی، سب کتابوں میں پڑھا کہ اللہ ان کو کون پڑھے گا، کیسے کوئی دوسری مخلوق آئے گی اس کو پڑھنے کے لیے کہ اللہ کون اس پر عمل کرے گا، کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ ہم سب کو دھوکے سے نکال دیجیے، عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کا شوق ہمارے دل میں اجاگر فرما، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے پیارے اللہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک جتنے عیوب و نقائص ہیں کہ اللہ ان کو دور فرما دیجیے، کہ اللہ جتنے عیوب و نقائص دور فرما دیجیے، کہ اللہ محاسن ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، اللہ رضائل کو مغلوب کر دیجیے، رضائل کو غالب کر دیجیے، کہ اللہ ہمارے باطن کو مصفہ مزکہ مجلہ فرما دیجیے، اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے اور کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے، اللہ سب کی دل کی دھڑکنوں سے ارادوں سے مرادوں سے آپ واقف ہیں، سب کی دل کی تمناؤں کو پورا فرما، اہل ایمان جہاں جہاں بستے ہیں کہ اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کے اندر اندھیروں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں کہ اللہ اندھیروں کو ختم فرما، کہ اللہ اپنے نور سے اس کو منور فرما، پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اللہ جو مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔